السلام علیکم، تھل نیوز کے ساتھ میں ہوں امام بخش گلو۔ آج ہم موجود ہیں ڈیرہ وارث آباد پہ، جہاں پہ سابق صوبائی اسمبلی ملک محمد وارث کلو کی جو ہے رسم کل ادا کی گئی ہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ملک خالد امان۔ ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، باحثیت سیاست دان اور باحثیت انسان ملک وارث کلو صاحب کی شخصیت کو آپ نے کیسا پایا؟ آپ کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے ان کے ساتھ سیاسی کیریئر، اور آپ کے گروپ کے وہ ایک رہنما تھے، تو ان کی شخصیت کو آپ نے کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک وارث صاحب جناب بلا شبہ ایک بڑی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، ایک شفیق انسان تھے، ایک بڑے سمجھدار، ذہانت اور فطانت رکھنے والے انسان تھے، اور انہوں نے علاقہ تھل میں شاکر بشیر امان اور ملک وارث کلو صاحب نے جو ایک سفر شروع کیا تھا، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پہلے وڈیرا ازم کی سیاست چلتی تھی۔ ملک شاکر امان اور ملک وارث کلو نے آ کے سب سے پہلے ہمارے غریب عوام تھی، ان کو سب سے پہلے عزت دی اور پھر ان کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنا جم غفیر ہے۔ جنازہ بھی آپ نے دیکھا، اور آج کلخانی میں بھی یہ لوگوں کی محبت، یہ خلوص جو ہے، یہ اسی کا ہے کہ ان کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں تھی وہ آپ کو نظر آئی ہے۔ اور ان کے جو سب سے بڑی کمال شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شخصیت نہیں تھے، وہ ایک یونیورسٹی تھی۔ جس طرح آپ یونیورسٹی میں جا کر بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرا بڑا عرصہ ملک شاکر صاحب کی نمائندگی کے دوران 10 سال میں ان کے بڑا قریب رہا ہوں، میں نے خود ان سے بڑا سیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمارے تھل کے لوگ، جو غریب لوگ جو تھانہ کچہری میں اپنی بات کرنے سے ڈرتے تھے، جا نہیں سکتے تھے، اور ان پر دباؤ اور ظلم ہوتا تھا، تو ملک وارث صاحب نے آ کے یہاں پہ یہ ایک ایسا نظام متعارف کرایا کہ ہر غریب آدمی ایس ایچ او سے، اے سی سے اور تحصیلدار سے جا کر اپنے مسائل حل کروا سکتا تھا۔ یہ نظام شاکر بشیر امان اور ملک وارث کلو صاحب یہاں پہ لے کے آئے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی، اور ہم انشاءاللہ سب متحد ہیں۔ ہماری پارٹی بھی ہم وارث کلو صاحب کی فیملی کے ساتھ ہیں، ان کے بیٹوں کے ساتھ ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو سفر انہوں نے شروع کیا تھا، ہم ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ مل کر اس سفر کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک وارث کلو نے غریب کی بات کی، غریب کو عزت دی، اور تھل میں تاریخی کام کروایا جو آج تک کوئی نہیں کروا سکا۔ تو ہم ملک خالد سے پوچھیں گے کہ آپ ملک وارث کلو کے جانے میں تھل کا کتنا نقصان سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جی، وہ تھل کے ایک سرمایہ تھے، اور جب جو سرمایہ ہوتا ہے جب وہ چلا جائے تو پھر انسان کے پاس کیا رہ جاتا ہے۔ تو ہم سب بڑے ان کی اس وفات پر غمگین ہیں، پورا تھل غمگین ہے، کیونکہ ان کو تھل نے ایک لقب دیا تھا کہ تھل دا وارث، تو وہ واقعی تھل کے وارث تھے، اور انہوں نے تھل کی نمائندگی بڑے بڑے ایوانوں میں کی۔ ہماری مسلم لیگ نون کے جو بڑے بڑے جو اجتماع تھے، پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے، شہباز شریف صاحب کے سامنے، میاں نواز شریف کے سامنے انہوں نے تھل کی بہترین نمائندگی کا حق ادا کیا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے تھل کا مقدمہ پیش کرتے تھے۔ اور انہوں نے جو ترقیاتی کام ہے وہ تھل میں میرا خیال ہے 70 سال میں اتنے نہیں ہوئے جو ملک وارث کلو صاحب نے پنجاب گورنمنٹ سے یہاں پہ تھل میں کالج بنے ہیں، یہاں پہ بہت سارے اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں، نئے اسکول بنے ہیں، سڑکیں بنی ہیں، ڈبل روڈ بنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ انفراسٹرکچر جو تھا یہاں پہ تھا ہی نہیں، انہوں نے اس کو دوبارہ نئے سرے سے تھل کی جو ہے تعمیر کی ہے، اور اس تعمیر کو آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں ایک اینٹ نہیں لگی اس سے آگے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ آگے چلے گا یہ سلسلہ ترقی کا، لیکن جو ترقی کا سفر مسلم لیگ نون کی حکومت میں چل رہا تھا 2018 میں، اسے روک دیا گیا، اور ہماری عوام کو جھوٹے وعدے اور جھوٹے باتیں سنا کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تھل میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ہم کوشش کریں گے کہ مسلم لیگ نون کی یہ سیٹ ہے، اور ہم ان کے بیٹوں کے ساتھ مل کر انہیں دوبارہ یہاں پہ انشاءاللہ اسمبلیوں میں بھیجیں گے صاحب مل کے۔ یہ تھل کے عوام کی خواہش ہے، اور ہم سب دوستوں کی خواہش ہے کہ ملک وارث صاحب کے جو بیٹے ہیں ان میں سے ہم ایک کو انشاءاللہ ان کی جگہ پہ لے کے آئیں گے، اور ان کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ میں تو خود ان کے ساتھ رہا ہوں، ہمارا بھی یہی مشن ہے اور ان کا بھی یہی مشن تھا۔ ہم نے جو تھل میں جو ایک یہاں پہ جو ایک نظریہ لے کے آئے ہیں، اس نظریے کو میں آخر میں ایک شعر میں پیش کروں گا ملک وارث صاحب کا۔ اور ہمارا جو نظریہ تھا، ہماری عوام سے یہی درخواست ہوتی تھی کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے، اور جھک کر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، اتنا نہ سر جھکاؤ کہ دستار گر پڑے۔ بہت شکریہ۔ رسم کل ادا ہوئی، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک شاکر بشیر امان۔ ان سے پوچھیں گے کہ ایز اے سیاست دان،
ایز اے انسان ان کی شخصیت کو کیسا پایا، ان کا ایک لمبا ٹینیور ان کے ساتھ گزرا ہے، سیاسی گروپ کے وہ رہنما تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کے لیے دکھ کی گھڑی ہے کیونکہ ملک وارث کلو صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہم سب کو چھوڑ کر دار فانی کوچ کر گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج یہاں کل خوانی تھی، اور ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جیسے آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے ملک وارث صاحب، کیونکہ میں 2 دفعہ MNA رہا ہوں، وہ میرے ساتھ MPA رہے ہیں، لیکن رشتے کے لحاظ سے وہ میرے بزرگ بھی تھے، اور جب کہ میں اسکول میں تھا اس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو اس وقت سے ایک پرانا ہمارا فیملی کا بھی ان کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے۔ اور جب سیاست میں کیونکہ وہ بڑے تھے اور وہ 2002 سے MPA آ رہے تھے، تو بہت کچھ ان سے سیکھا بھی ہے، یہی سمجھ لیں کہ وہ استاد بھی رہے ہیں ہمارے، اور ایز اے کولیگ بھی جو دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑے آسان طریقے سے اس علاقے کی نمائندگی کی ہے، علاقہ تھل کی، اور بھرپور نمائندگی کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضلع خوشاب کی جو اس پچھلے 20 سال میں سیاست کا وہ محور رہے ہیں، اور انہوں نے اس علاقے کے جو ان کے جو حریف رہے ہیں، بڑے بڑے جو نامور شخصیات، انہیں شکست دے کر وہ 4 دفعہ MPA منتخب ہوئے، اور جو ابھی سڈن جو ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، تو اس پر پورا نہ صرف ہمارا ضلع خوشاب بلکہ ہماری پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون اور جہاں جہاں ان کے دوست بستے تھے سب غمگین ہیں، افسردہ ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اور جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ضلع کی ایک نامور شخصیت چلی گئی، یا ایک جو بہت نمائندہ تھے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک بڑا لاس ہے کہ انہوں نے ایوان میں بھی بھرپور طریقے سے اپنی پارٹی کی نمائندگی کی، اور یہ ثابت کیا کہ وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں باقی تمام دوستوں کے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ بہت شکریہ جی بالکل، ملک شاکر بشیر اعوان ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ملک وارث کلو جیسی شخصیات جو ہیں وہ صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں، اور انہوں نے وڈیرازم کو ختم کیا، غریب کی بات کی اور ترقیاتی کام کروایا۔ صوبائی اسمبلی ملک محمد وارث کلو کی رسم کل ادا ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد بشیر اعوان۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کا ایک لمبا جو ہے ساتھ رہا ہے، سیاسی سفر رہا ہے، تو ان سے یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے ملک صاحب کو ایز اے سیاستدان اور ایز اے انسان ان کی شخصیت کو کیسے پایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ہماری تھل اور خاص کر ضلع خوشاب کا بہت بڑا نقصان ہے جی، جس طرح سے ملک وارث کلو صاحب ہمارے ساتھ 2008 سے 2018 تک جو سفر رہا ہے، میرے تو وہ دوست بھی تھے، چاچا بھی، انکل بھی، اور ان کے ساتھ بہت اچھا سفر گزرا، اور ابھی بھی یقین ہی نہیں ہو رہا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جس طرح سے تھل کے علاقے میں انہوں نے بے انتہا کام کرائے، وہ ہمیشہ عوام یاد رکھے گی، اور میری امید ہے کہ ان کے بیٹے جو بھی معظم کلو صاحب اگر آئیں تو وہ اس سفر کو جاری رکھیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ سعد بشیر اعوان موجود تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ 10 سالہ سیاسی سفر آیا ہے، وہ صرف ہمارے سیاسی رہنما نہیں تھے بلکہ وہ میرے بزرگ بھی تھے، اور اللہ ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آج میں موجود ہوں ڈیرہ وارث آباد روڈا تھل پہ، جہاں پر رکن صوبائی اسمبلی ملک محمد وارث کلو صاحب کی رسم کل ادا کی گئی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن شاہ نواز رانجھا، صدر پاکستان مسلم لیگ نون، چودھری شاہ نواز ڈویژنل صدر پاکستان مسلم لیگ نون سرگودا ڈویژن۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان کا ملک وارث صاحب سے ایک لمبا جو ہے سفر رہا، سیاسی سفر بھی اور تعلق بھی رہا، تو انہوں نے ملک صاحب کو ایز اے سیاستدان اور ایز اے انسان کیسا پایا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ آج ملک صاحب کا کھلا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ میرے ساتھ کافی عرصے سے ان کا تعلق بلکہ بچپن سے،
ان کے ساتھ تعلق تھا. پہلے انہوں نے سروس اپنی بینک سے شروع کی, اس وقت سے تعلق پر سیاست, اور ابھی لیٹ جو میرے ساتھ وہ جنرل سیکرٹری تھے, میں صدر تھا ان کا, تو ہم نے کافی پارٹی کے لیے, مسلم لیگ کے لیے کافی کام کیا, اور وہ ہمارا سرمایہ تھے. یعنی کہ ایسے شخص کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کے حلقہ اور ان کے عزیزوں کو جہاں پر ان کا افسوس ہے اور ان کو نقصان ہوا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ کا نقصان ہوا ہے, اور خاص طور پر ڈویژن سرگودا میں ان کا کافی انہوں نے ورک کیا ہوا تھا, کام کیا ہوا تھا, اور دن رات وہ محنت کرتے تھے. تو وہ بھی کافی حد تک ہمیں نقصان ہے. اللہ ذات کرم کرے, رحم کرے, اللہ ذات ان کو جنت نصیب کرے. مجھے امید ہے کہ ان کے بچے عزیز اور ان کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور انشاءاللہ ان کی کمی پوری کریں گے. تھینک یو. جی بالکل, ہمارے ساتھ سرگودا ڈویژن کے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر چودھری شاہ نواز رانجھا موجود سے. ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں, اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ ان کی جگہ پہ کام کریں گے اور ان کے نقش قدم. حال نیوز کے ساتھ میں ہوں امام بخش گلو. آج میں موجود ہوں ڈیرہ وارثاں آباد پہ, جہاں پہ رکن صوبائی اسمبلی ملک محمد وارث کلو صاحب کی رسم کل ادا کی گئی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سینیٹر غوث محمد خان نیازی. ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ایز اے سیاسی, ان کے دوست بھی تھے, ایک اچھا وقت گزرا ہے, تو انہوں نے ملک وارث صاحب کی شخصیت کو کیسا پایا اور ان سے کیا جو ہے سیکھا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی دیکھیے, ملک صاحب ہمارے بھائی تھے اور بہت ان سے احترام کا رشتہ تھا. سیاسی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے ہمارے بہت قریب تھے, اور انہوں نے علاقے کے غریب عوام کے لیے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے آپ نے, جس طرح بھرپور لوگوں نے شرکت کی ہے ان کے جنازے میں اور کل خانے میں, آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اس میں میجارٹی جو تھی آپ نے دیکھا کہ غریب عوام تھی, اور ملک صاحب کا تعلق زیادہ غریب عوام کے ساتھ تھا, اور وہ ان پہ جان نشاور کرتے تھے. اور پھر ان کے موبائل پہ سب سے رابطہ رہتا تھا, ان کا موبائل کبھی بند نہیں ہوا. تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل وہ, مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بھی اچھی کرے گا, دنیا بھی ماشاءاللہ انہوں نے بڑی عزت کمائی ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کی جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے. اور ان کے بیٹے جو ہیں ماشاءاللہ آپ ایکٹیو ہو رہے ہیں, میری دعائیں ان کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر غوث محمد نیازی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ملک صاحب غریب عوام کے لیڈر تھے, اور آپ نے ان کے ختم کل میں جو زیادہ عوام تھی وہ غریب عوام ہی تھی. تو تھال نیوز کے ساتھ میں امام بخش گلو, اور آج میں موجود ہوں ڈیرہ وارثاں آباد پہ, جہاں پہ رکن صوبائی اسمبلی ملک محمد وارث کلو صاحب کی جو رسم کل ادا ہوئی ہے, اور یہاں پہنچے ہیں گل اصغر بغور صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ ایز اے سیاست دان, ایز اے انسان ملک وارث کلو صاحب کی شخصیت کو کیسے پایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک وارث کلو صاحب نے ماشاءاللہ یہاں پہ 20 سال اس علاقے کی خدمت کی ہے. اس علاقے کا وہ سرمایہ تھے, اور سب سے جو بڑی ان کی خصوصیت تھی, اور ہمارے علاقہ کی جو بھی خصوصیت ہے کہ یہاں پہ انتقامی سیاست نہیں ہے. میں حالانکہ ایک الگ پارٹی سے ہوں, وہ الگ پارٹی سے ہیں, لیکن پارٹیوں سے ہٹ کے آج ایک تھل کی تاریخ کا تاریخ دن تھا کہ آج ان کی کلخانی ہوئی. یقین کریں کہ دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ملک وارث کلو جیسی شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں, تو آپ کوئی ایسی شخصیت یا دیکھ رہے ہیں جو کہ ملک وارث کلو صاحب کی کمی پوری کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کیونکہ ان کا کلخانی تھی تو سیاسی بات ہمیں زیب نہیں دیتی اس موقع کے اوپر کہ ہم سیاسی بات کریں, کیونکہ وہ غمزدہ ہے ان کا خاندان. ہماری ہمدردیاں اس غمزدہ خاندان کے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے گل اصغر بغور. ان کا یہی کہنا تھا کہ ملک وارث کلو صاحب جیسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں.